ليستخلفنهم في الأرض والسلام على الحسين وعلى آل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خاندان اہل بیت علیہ السلام کی عظمت و شان کو خلوص سے کہ خلافت الہیہ عرض کیا کرتے ہیں کہ رسول خلیفۃ اللہ ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ بھی ہیں، اللہ کے جانشین بھی ہیں۔ رسول ہے خلیفۃ اللہ اور علی ہے خلیفۃ الرسول، یعنی ایک اللہ کا خلیفہ ہے، ایک رسول کا خلیفہ، اور جو رسول کے خلیفہ وہ بھی تو دراصل اللہ کے خلیفہ ہے۔ لیکن میں اپنے موضوع اور آج کی مناسبت کا حوصلہ اپنے معزز سننے والوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، جو ہے الحمدللہ بیدار ہے۔ خلافت الہیہ رسول ہے خلیفۃ اللہ، اللہ کے خلیفے کو رسول کہتے ہیں، رسول کے خلیفہ کو علی کہتے ہیں، اور علی کے خلیفہ کو عباس کہتے ہیں۔ خلیفہ یعنی جانشین آج کا لوگ عباس کی طرف منسوب ہے، اور عباس سننے کے لیے ساتیہ فضائل غازی کی میں پلا، یہ میں وفا ہے، یہ انہی کا مقدر بنے گی کہ جنت والوں کو شراب عبورہ ملے گی کہ ساتیہ فضائل غازی کی میں پلا، ساغر کو پہلے زمزم و کوثر سے دھو کے لا، بھرنے سے پہلے جام حدیث سے قصہ سنا، آب وفا کو آب مبتت میں یوں ملا، من کنتو کی صدا کو عالم میں کھول دے، رندوں کے سر پہ پرچم عباس کھول دے۔ عباس کا پرچم کھلے گا تو فضائل عبادت عباس سے علمدار شروع ہوں گے، کہ وہ موسیٰ جس نے دعا کی، جسے اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جا فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ وہ موسیٰ نے کہا کہ اپنے کام سے نہیں جا رہا، تیرے کام سے جا رہا ہوں، تو دو چار مہربانی کر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے سینے کو کشادہ کر، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا عمل آسان کر، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، واجعل لی ہارون اخی، اور میرے لیے واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور میرے اہل سے میرا ایک وزیر بنا جس کا نام ہارون ہے میرا بھائی، اسے میرا وزیر بنا دے۔ اب متفق علیہ روایت ہے برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود، مکتب تشیع کی کتابوں میں بھی موجود، کہ پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی من بعدی، اے علی کی لیے مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ سے ہارون کو تھی، الا انہ لا نبی من بعدی، یعنی میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے کہ علی حیدر کرار کی روایت آ گئی ہوتا ہی نہیں ہے، نبی میں پاری میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن نسبت دیکھیے موسیٰ و ہارون کی نسبت بھائی کی تھی، اور کہا قرآن نے اخشدد بہ اذری، موسیٰ کے ذریعے ہارون کا زور کمر مضبوط تھا، اور علی اور موسیٰ کیسے علی اور محمد کے درمیان وہی نسبت جو موسیٰ و ہارون کے درمیان تھی، تو بس اگر بھائی موسیٰ ہو تو زور کمر ہارون بنتا ہے، بھائی محمد ہو تو زور کمر ہو
زور قمر ہارون بھائی محمد، زور قمر علی بھائی حسین، زور قمر کہ اگر بھائی حسین ہو تو زور قمر عباس بنتا ہے۔ حسین نے کہا تھا انا الذی ناغنی جبرائیل وتلقانی اسرافیل، میں وہ ہوں جس کا جھولا جبرائیل نے جھلایا۔ میں اس کو اس انداز میں کہتا ہوں جس کے گھر کے کام کرنے جبرائیل آئے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ چلانے آ جائے، کبھی جھولے کی ڈوری ہلانے آ جائے تو کہا حسین نے میں وہ ہوں ناغانی جبرائیل کہ جس کا جھولا سید الملائکہ جبرائیل نے جھلایا۔ تو بابا جس کا جھولا جبرائیل جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کا جھولا حسین جھلائے اسے عباس، اسے علمدار کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں عباس؟ بس تعارف آج مولانا جلدی جلدی سن کے چلے جائیے، خوبصورت ماحول الحمدللہ بنا رہے ہیں۔ کسے کہتے ہیں عباس؟ زمانے کے جو بھی دستگیر ہیں، دستگیر ہوتا ہے جو بازو تھام لیتا ہے، جسے لگتا ہے کہ اس کا بازو فلاں تھام سکتا ہے، وہ اس کے پاس چلا جائے۔ مجھے تو اپنا دستگیر دکھانا ہے نا کہ ہم کسے دستگیر کہتے ہیں؟ جس کے بازو نہ ہو اور پھر بھی بازوؤں والوں کو پکڑ کے راستہ دکھاتا ہو اسے عباس کہا جاتا ہے۔ جو بے دستگیر ہے، جس کی زیارت میں ہم یہ جملے پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح۔ اللہ کے عبد کو اور کے بعد کیا کہنا چاہتا ہوں، اس کے لیے 10 سے 15 منٹ کی تمہید چاہیے، اس لیے کہ اگر ابھی کہہ دیا تو بات ضائع ہو جائے گی۔ مولا امیر نے 2 مقامات پہ 2 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ علی نے کہا الہی کفا بالعزت ان اکون لک عبدا، میرے اللہ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا ہے۔ اچھا، اور پیغمبر کے لیے کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ محمد بھی عبد، علی بھی عبد، این ممکن ہے کوئی بشر یہ سوچے ہم بھی عبد وہ بھی عبد، تو کیا ہوا فرق بہت ہوا بھائی۔ جن پر عبدیت ناز کرے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے، جن پر عبدیت ناز کرے۔ تو علی نے کہا میں ہوں عبد خدا۔ اچھا پورا کر دوں ان 3 جملات کو، اور کہا وقفا فخرا ان تکون علی ربا، اور فخر علی کے لیے یہی کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ بابا جسے علی اپنا رب کہے اسے خدا کہا جاتا ہے۔ انت کما احب فاجعلنی کما تحب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ مطلب مجھے اور آپ کو بندگی کاری سلیقہ سکھا دے۔ عین با دال، آپ نے یہی تینوں حروف ہے نا، عین با دال۔ علی نے کہا کفا بالعزت ان اکون لک عبدا۔ دوسری طرف کہا پیغمبر کے لیے انا عبد من عبید محمد۔ علی نے کہا میں عبد محمد ہوں۔ ادھر کہا کفا بالعزت ان اکون لک عبدا، ادھر کہا میں اللہ کا عبد ہوں، ادھر کہا میں محمد کا عبد ہوں۔ اچھا مسئلہ یہ ہے جو الجھاتے ہیں نا وہ بھی لفظوں کی بحث میں الجھاتے ہیں، اور جن کا کام تھا سلجھانا انہوں نے ایسی نازک آواز سلجھائی نہیں۔ بھائی دونوں پہ علماء کا اتفاق ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ علی کے یہ جملے نہیں علی یا تو باللہ کے کفا بالعزت ان اکون لک عبدا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ علی کے یہ جملے نہیں کہ انا عبد من عبید محمد ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عبد کا معنی یہاں بھی ہو اور وہاں بھی ہو، یہ نازک منزل ہے۔ پہلے اسے حل کریں گے پھر اسے حل کریں گے اور پھر نتیجہ دیں گے۔
جو یہاں کہا نا علی نے کہ علی تیرا عبد ہے، آپ بھی عبد، ہر کوئی اس کا عبد، وہ معنی یہ ہے کہ جس کے سامنے علی کی پیشانی جھکتی ہے، جس کی علی عبادت کرتا ہے، وہ خداوند متعال ہے۔ جو قرآن نے آپ کو بھی کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگوں اعبدوا، عبادہ اسی سے ہے نا، عبدیت اسی سے ہے، اعبدوا، اپنے رب کی بندگی کرو، خلقکم، جس نے آپ کو خلق کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور آپ سے پہلے لوگوں کو خلق کیا لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بن جائیں۔ اب عبد کا معنی یہاں پہ جو ہے یعنی جس کے سامنے پیشانی جھکتی ہے۔ اب دوسری طرف پیچھے ہم نے یہ بات طے کی تھی کہ انسان کی پیشانی کسی غیر خدا کو بس خدا کے آگے جھکنا ہے۔ علی نے کہا علی تیرا عبد ہے، یعنی اللہ کو سجدے کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ ایک معنی۔ دوسری طرف کہا انا عبد من عبید محمد، علی عبد محمد ہے۔ کیا مطلب؟ کہ محمد کی عبادت کرتا ہے؟ نہیں، لیکن ایک جملہ کہوں، محمد کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہ یہ کہ محمد کی عبادت کرتا ہے۔ کیا آپ کا وعدہ کیا ہے؟ یہاں آپ کا وہی معنی جو پیچھے بھی بیان کیا غالباً کہ آپ غلام کے معنی میں جو پرانے زمانوں میں ہوتے تھے، یعنی ہاتھ غلام کا، حکم آقا کا، آنکھیں غلام کی، حکم آقا کا، کان غلام کے، حکم آقا کا، سونا غلام کا، حکم آقا کا، اٹھنا غلام کا، حکم آقا کا۔ کہا انا عبد من عبید محمد، میرا محمد سے تعلق وہ ہے جو غلام اور آقا کا ہوتا ہے۔ اگر محمد کہے گا تو میں بولوں گا، محمد کہے گا تو میں خاموش رہوں گا، اور محمد کسی ایسے ویسے کے سپرد نہیں کر کے جا رہے تھے دین کو، بلکہ اس کے سپرد کر رہے تھے جس کے اوپر پورا بھروسہ تھا کہ یہ وہی کرے گا جو میں محمد چاہوں گا۔ سلام علیکم پانی کرتا آپ میری عادت تو ہے جو رکھی صلی اللہ محمد علیہ، تو کہا کہ میں عبد ہوں مصطفیٰ کا، یعنی ان کی سیرت پہ چلتا ہوں۔ تو آئین بات کیا مطلب؟ عبد، ادھر کہا کفا بعزت ان اکون لکا عبدا، ادھر کہا انا عبد من عبید محمد۔ تو کہوں جملہ علی اللہ کا عبد بھی ہے، علی محمد کا عبد بھی ہے۔ اللہ کا عبد ہے یعنی اس کی عبادت کرتا ہے، محمد کا عبد ہے یعنی اس کی سیرت پہ چلتا ہے، محمد کے نقشے قدم پہ چلتا ہے۔ تو اب جو جملہ روک کے رکھا ہوا تھا، عباس اللہ کا عبد بھی ہے، اور وہی عباس حسین کا عبد بھی ہے۔ اللہ کا عبد ہے یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہے، حسین کا عبد ہے یعنی حسین کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے، ذریعے خدا تک پہنچتا ہے۔ اگر یہ آپ کا معنی سمجھ میں آ گیا ہو تو غالب کے وہ دو مثلیں، وہ مقطع غزل کا سمجھنا بڑا آسان ہوگا کہ غالب غزل کہہ رہے تھے، اور جب مقطع غزل کے آخری شعر میں پہنچے تو غالب کے مودت اہل بیت کے سمندر میں معجزوں نے ٹھاٹھے ماری، اور غالب نے کہا غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بھوت رب میں، آتی ہے بوئے دوست۔ اور جب غالب نے یہ مقطع کہا تو خط آ گیا بھوپال سے، مفتی اعظم بھوپال صاحب نے، انہوں نے غالب کو کہا تو مشرک ہے، یعنی انہوں نے کہا پہلے مجھے ڈاؤٹ تھا کہ تو شرابی ہے، تو فاسق ہے، تو فاجر ہے، اب مجھے کنفرم ہو گیا کہ تو جہنمی ہے۔ کیوں جہنمی ہے؟ اس لیے کہ علی کے حق میں بولا تھا نا، اور علی کے حق میں بولو تو بڑے بڑے آپ کو جہنمی قرار دیتے ہیں۔ اب مفتی صاحب نے کہا تو مشرک ہو گیا۔ جواب غالب کا کمال تھا، غالب نے جواب لکھا
مفتی صاحب انتظار میں ہوں گے، جواب آئے گا علامہ صاحب، قبلہ مفتی صاحب سرکار علامہ غالب نے خط کی پہلی سطر لکھی اور غالب نے کہا ابے مفتی سن، ابے مفتی سن، کہوں یہ سن پڑھ کے مفتی صاحب ہو گئے ہوں گے سن۔ کیا کیا غالب نے کہا، اور غالب نے جو تعریف کی نا شعر کی بالکل پرفیکٹ کی، غالب نے کہا تو کہتا ہے غالب مشرک ہے، مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات، صفات، افعال اور عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ پیچھے عرض کیا تھا کہ لیسا کمثلہ شیء، یعنی اس کی ذات کی جیسی کوئی ذات قرار دے تو اس نے شرک کیا، اس کے افعال میں کسی کو شریک ٹھہرائے ہو تو اس نے شرک کیا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اور وہی مثال کہ ہم سے زیادہ کعبہ کو کون مانتا ہے کہ ہمارے پیر اس میں آئے، لیکن جب جھکتے ہیں تو یہ سمجھ کے نہیں جھکتے علی اس میں آئے، یہ سمجھ کے جھکتے ہیں کہ خدا نے جھکنے کا حکم دیا۔ غالب نے کہا مشرک وہ ہوتا ہے جو خدا کی عبادت، خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے، اس کی ذات میں کسی اور کو شریک کرے، اس کے صفات کے ساتھ کسی اور کو متصل کر دے۔ اور مشرک وہ ہوتا ہے جو نبی کی نبوت میں کسی کو شریک کرے، اور اس میں پریشانی کی ضرورت تو ہے ہی نہیں کہ نبی کی نبوت اللہ نے عطا کی، ہاں، اور کہا غالب نے کہ مشرک وہ کہ جو ولایت میں کسی کو شامل کرے، یعنی ولایت بھی رسول نے عطا کی اور رسول خود خدا نے دیا، مشرک وہ جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ غالب نے کہا مفتی بھوپال تو نے مجھے مشرک کہا اور مشرک کہہ کے جہنمی کہا، جبکہ جہنت اور جہنم کی ٹکٹ تو علی کے پاس ہے نا، یہ فیصلہ تو علی نے کرنا ہے، وہ علیحدہ بات مفت میں نہیں کرے گا۔ لیکن مفتی نے غالب کو جہنمی کہا تو غالب نے کہا غالب میں نوش ہوں گر جنت نہ جا سکوں، حضرت یہی ہے بعد مرگ کچھ کام آ سکوں، ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، ہر دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں۔ مجھے نہیں پتا شرابی تھا یا نہیں، مجھے نہیں پتا فاسق تھا یا نہیں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے علی کی ولایت پہ اشعار کہا کرتا تھا۔ ہاں جو ولایت پر اشعار ہے میں اسے پڑھ رہا ہوں، مطلقاً میں غالب کی نہ تائید کر رہا ہوں اور نہ میں اس کے متعلق کچھ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس کے دور میں تھا نہیں، لیکن غالب نے کہا غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق و بندگی راب میں، اور مفتی نے کہا تو مشرک ہے، تو جہنمی، اسے کہا جاتا ہے قبلہ موجود ہے، اسے کہتے ہیں جواب نقضی۔ جواب نقضی یعنی جو مخاطب کو خاموش کرانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ غالب نے کہا ٹھیک ہے تو نے مجھے جہنم میں بھیجا، غالب میں نوش ہوں گر جنت نہ جا سکوں، حضرت یہی ہے بعد مرگ کچھ کام آ سکوں، ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، ہر دشمن علی کا کلیجہ۔ غالب کی کیا کہہ لیکن یہ کیا کریں، واہ سبحان اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے اب کہا غالب نے کہ میں دشمن علی کا کلیجہ جلا تھا، مقام پھر کیا میں نے کہا نا جواب نقضی ہے جو مخاطب کو خاموش کروانے کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک ہدایت دینا چاہوں گا جوانوں کو، باڈی اسپرے یا پرفیوم کے اوپر نیچے شولہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ اسے آگ کے پاس نہ لے کے جانا ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو غالب کا جواب بجا ہے لیکن ٹرائی کرنے کی کوشش نہ کرنا، لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ جواب نقصی ہاں وہ مصرے اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے، تو مفتی اعظم بھوپال کو غالب نے بالکل چپ کروا دیا۔ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے وہ دوست
علی عبد خدا ہے، یعنی اللہ کی بندگی کرتا ہے. انا عبد من نبی محمد، عبد رسول ہے یعنی رسول کے نقش قدم پہ چلتا ہے. تو اب عباس عبد خدا ہے یعنی اللہ کی بندگی کرتا ہے. عبد حسین ہے یعنی حسین کے نقش قدم پہ چلتا ہے. تو پھر لفظ کہہ دوں ہم اللہ کے بندے ہیں، جس کی بندگی کرتے ہیں وہ خدائے لم یزل ہے، اور جس کے نقش قدم پہ چل کے اللہ کی بندگی ہمیں ملتی ہے اسے عباس علمدار کہا جاتا ہے. جس کے نقش قدم پہ چل کے ہمیں حسین ملتا ہے، اس حسین سے ہمیں خدا ملتا ہے. وہ عباس علمدار کہ جو حسین گئی فوج کا علم بردار. اور عبداللہ ابن عباس نے بھی لکھا کہ علی کا خاصہ یہ تھا، علی ہر جنگ میں رسول کی فوج کے علم بردار رہے تھے. دیکھیے گھڑ سواری وہی سکھاتا ہے جو خود ماہر ہو، جسے پتا ہو سوار کیسے ہونا ہے، ایڑ کہاں لگانی ہے، لگام کو ڈھیلا کہاں چھوڑنا ہے، اسے سخت کہاں کرنا ہے. اور اگر کوئی اناڑی سوار ہو جائے تو گھوڑے کا بھی شاید ستیاناش کرے اور خود بھی تیسرا زمین پہ آ جائے. کوچ وہی بنتا ہے جو خود قابل ہو. علی ہر جنگ میں رسول کی فوج کے علم بردار رہے، کسی اور کو علم برداری نہیں ملی. تو اب سارے پر علم برداری کی علی تو آتے ہوں گے یا نہیں؟ تو کسی کو تو سکھائے ہونا. ایک ملا جسے علی نے سکھائے، اپنا بیٹا محمد حنفیہ، کہ جب صفین کے مقام پہ علی نے محمد حنفیہ کو علم بردار بنا کے بھیجا، علم دے کر بھیجا، تو 7 چیزیں علی نے سکھائیں کیونکہ علم بردار تھے. اور علم کو علم کیوں کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں نشانی کو. عین لام میم علم ہوتی ہے نشانی. اس علم کو بھی آپ علم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ نشانی ہے جو خیبر میں رسول نے علی کو دی اور کربلا میں حسین نے عباس کو دی. رجلن کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. پہلے تو ساری رات مرد ہونے کی دعائیں مانگتے رہے. اچھا اگر اتنی محبت ہے نا تو پھر جملہ سمیٹ لیجیے گا. شریف والوں رات کے پیر میں یہ 2 راتیں مسلمانوں پہ بڑی عجیب گزری. ایک رات جب نبی نے کہا کل علم مرد کو دوں گا، ایک رات جب نبی نے کہا کل سچے میرے ساتھ جائیں گے. ایک رات مرد ہونے کی دعائیں مانگ رہے تھے اور ایک رات میں سچے ہونے کی دعائیں. ایک رات مرد ہونے کی دعائیں مانگ رہے تھے. مرد کو دوں گا جو غیر فرار ہوگا. بڑی مجھے آپ سے محبت ہے، خلوص نیت کے ساتھ سنتے ہیں. میں بھی خلوص نیت کے ساتھ پھر سناتا رہتا ہوں. مرد کسے کہتے ہیں؟ آپ کی بات نہیں کر رہا. ہمارے معاشرے میں مرد وہ نہیں ہوتا جو بیچاری زوجہ کو مارے گے. مرد وہ نہیں ہوتا جو مونچھوں کو تاؤ دے گے بیچارے غریب کو تھپڑ مارے. مرد وہ نہیں ہوتا جو گھر آئے تو آستین چڑھا کے اور کوئی نہ ملے تو اپنی اولاد کی پھینٹی شروع کر دے. مرد وہ ہوتا ہے حرام تک ہاتھ جا سکتا ہو روک لے. مرد وہ ہوتا ہے زوجہ پہ غصہ آئے قابو کر لے. مرد وہ ہوتا ہے اولاد پہ غصہ آئے قابو کر لے. ہاں مرد وہ ہوتا ہے. رجلن کرارت کئی نفرات کل علم مرد کو دوں گا. علم عین لام ما میم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں ماں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف کے اعتبار سے الف با تا سا تمیم میں الف بے تیسری سو. عین لام میم، لام اور میم رہے، عین ہٹ جائے. عین ہٹ جائے تو عین کی جگہ حمزہ لے آئے جسے الف کہا جاتا ہے. وہ الف کرسی ہوتی ہے، اوپر حمزہ ہوتا ہے. پھر
پھر بن جاتا ہے علم حمزہ سے، اسے کہتے ہیں درد، تکلیف۔ علم حمزہ سے ہو تو درد بنتا ہے، علم عین سے ہو تو نشانی بنتا ہے۔ ہمارے علم سے بڑے لوگوں کو حمزہ والا علم ہے، بڑے لوگوں کو درد والا علم ہے۔ اچھا، اگر لشکر کا سپہ سالار علم چھوڑ دے، سوچ کے بولیے گا، توہین سپہ سالار کی ہے یا علم کی؟ بھائی توہین علم کی ہے۔ اور جواب دے لیجیے، ہمارا سب سے بڑا نشان حیدر زندوں کو دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ جا کے پوچھئے متعلقہ افراد سے، کیوں نہیں دیتے؟ زندوں کو دو، وہ کہیں گے مرنا شرط ہے، شہادت شرط ہے، اس لیے کہ اگر زندہ کو دے دیا کیا پتا اگلی جنگ میں بھاگ جائے۔ زندہ کو نہیں دیں گے، کیا پتا بھائی میرے شہزادے اگلی جنگ میں بھاگ جائے۔ اگر زندہ کو دیا تو پھر توہین کس کی ہوگی؟ بھاگنے والے کی نہیں ہوگی، علم کی ہوگی۔ تو جو نبی کا علم چھوڑ کے آتے رہے، اپنا کچھ نہیں گیا، محمد کے علم کی توہین، رسول کے علم کی توہین کرتے رہے۔ تھوڑی آواز کھولنا میرے بھائی، کیا ہو جائے گا؟ اچھا، علم کی توہین کرتے رہے۔ اب محمد حنفیہ سے علی نے کہا تھا، اچھا سپہ سالار علم بردار محمد حنفیہ کو بنایا، حسنین کو نہیں بنایا۔ آئین ممکن ہے کوئی پوچھے کہ حسنین کو کیوں نہیں بنایا، اور سوال محمد حنفیہ سے بھی ہوا، تیرا بابا تجھے بھیجتا ہے، حسنین کو نہیں بھیجتا۔ کمال کا جواب دیا، کہا بابا کہتا ہے حسنین ہے میری آنکھیں، محمد حنفیہ ہے میرا ہاتھ، اور ہاتھ کے ذریعے آنکھوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ہاتھ کے ذریعے آنکھوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ محمد حنفیہ علی کا بیٹا ہے، حسنین محمد کے بیٹے ہیں۔ تو اب محمد حنفیہ نے پہلا جملہ کہا تزول الجبال ولا تزل۔ محمد حنفیہ علم لے کے جا رہے ہیں نا، مہربانی کرنا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، تیرے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ میں جوش خطابت میں جملے کہنے کا عادی نہیں، آپ جانتے ہیں، دلیل مولا کا جملہ ہے تو اس کو لے کر تو پھر خاموش نہیں رہا جا سکتا نا۔ کہا تھا کوچ وہی بنتا ہے جو خود ماہر فن ہو۔ علی تھے علم بردار ہر جنگ میں رسول کے، تو جب علم بردار تھے تو علم برداری کے سارے گر علی کو پتا تھے، اور پہلی شرط علی نے بتا دی کہ علم بردار کے لیے ضروری ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، اس کے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، اور جو پہاڑوں پہ جانے کے عادی ہو انہیں کبھی علم نہیں ملا کرتے۔ بھائی علی کہہ رہے ہیں تزول الجبال ولا تزل، پہاڑ ہٹے تو ہٹے، تو نہ ہٹ۔ اجزی علی ناجزک، محمد حنفیہ اپنے دانت مضبوط کر لینا۔ آئر اللہ جمجمتک، اپنا سر، لفظوں کی تعبیر دیکھیے گا، اللہ کو آریتن دے دے، یعنی جنگ میں جائے تو آریتن دے دے، چاہے تو تجھے واپس ملے چاہے تو تجھے نہ ملے۔ اور تعویل نماز سجدوں کے پیچھے عرض کی تھی، تعویل نماز کے باب میں مولا نے بیان فرمایا جب رکوع کرو نا تو ذہن میں سوچ کہ اللہ چاہے تو تیرے گناہوں کی وجہ سے تیری گردن اڑا سکتا ہے۔ سوچ کے ساتھ سبحان ربی العظیم وبحمدہ کی تسبیح پڑھا تھا۔ عارف اللہ عربی ببصری کا اکثر قوم، چوتھا جملہ مولا نے کہا جہاں بھی کھڑا ہو تیری نظر وہ آخری
صف میں ہونی چاہیے. وَغُضَّ بَصَرَكَ، اور اپنی آنکھوں کو دشمن کے لشکر سے بند کر لینا. کیا مطلب؟ آنکھیں بند کریں گے تو حملہ کیسے ہوگا؟ نہیں، لشکر چاہے لاکھوں کا ہو اس کی پرواہ نہ کرنا. میں یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں، چاہے شفیع کے سادات تھوڑے آئے ہوں، باقی گھروں میں رہے ہوں، جو گھروں میں ہوں ان کو چھوڑ دو، جو آئے ہوئے ہوں ان کا احترام کرتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ عباس سنا دینا. آخری صف پہ تیری نظر ہو. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، اور جان لے کہ نصرت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. اینے ممکن ہے کوئی کہے جس علی سے تم مدد مانگتے ہو وہ علی کہہ رہا ہے مدد اللہ کرتا ہے. بابا ہم یا اللہ مدد کے منکر نہیں اور ہم یا علی مدد کے بھی منکر نہیں. ہم جب یا علی مدد کہتے ہیں تو عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی مدد سے مدد کرے اسے علی کہا جاتا ہے. مولا نے کہا تیرے پاس یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اب علی علمبردار بنا رہے ہیں محمد حنفیہ کو، تو جسے حسین علمبردار بنا ہے کیا اس میں یہ سب کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عباس حسین کی فوج کا علمبردار. اور ایک جملہ کہہ دے، جنگ فقط گردنیں اڑانا مطلوب نہیں تھا. کربلا کی جنگ میں اگر فقط گردنیں اڑانا مطلوب ہوتا نا تو پھر اسٹریٹجی حسین کی اور ہوتی. حسین کو مشن جیتنا مطلوب تھا. میں سب سے چھوٹا خطیب، اور اب تو ماشاءاللہ آپ کے قبلہ صاحب بھی بہترین خطیب ہیں. صحیح بات ہے کہ وقتاً فوقتاً پڑھایا کریں. ہاں بناوٹ نہیں کر رہا، اچھی بات ہے کتابت کرتے ہیں. بس جب آئیں تو پرچہ ان کا لے لیا کریں اور انہیں کہا کریں اب کتابت شروع کر دیں. سلوات پڑھے محمد والے. مجھے خوشی ہوئی دیکھ کے ولادت علی بخار خدا کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. ضرورت ہے ممبر کی بھائی، ٹھیک ہے ضرورت ہے، انہیں آنا چاہیے. میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں آپ ابھی نے فورس کیا کریں. اچھا میری چھوٹی سی خطابت، میں سب سے چھوٹا خطیب، میں سب سے چھوٹا ذاکر، اس چھوٹی سی خطابت میں جو اللہ نے بڑے بڑے جملے عطا کیے، ان بڑے جملوں میں سے میرا بہترین ترین جملہ جو مجھے پسند ہے، ذات سیدہ کو کیا پسند ہمیں نہیں معلوم، لیکن کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو لکھنے کے بعد خطیب خود کو داد دیتا ہے کہ تیری کیا بات ہے. یہ ویسا ہی جملہ ہے. حسین کو سر نہیں اڑانے تھے، اگر سر اڑانے ہوتے جنگ کی کچھ ٹرمز ہوتی ہیں، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر. آپ سارے میرا والے میرے اپنے ہیں. فار ایگزامپل آپ لشکر ہو، ادھر بھی لشکر ہو، یہ میمنہ بنے گا، یہ میسرہ بنے گا، یہ قلب لشکر بنے گا. اگر ہم کہیں کہ میمنہ ذرا میسرہ پہ آئے، میسرہ ذرا میمنہ پہ آئے، قلب لشکر ذرا پیچھے چلے جائے تو کیا انوائرمنٹ بنے گا؟ مجلس کا ماحول برطرف ہو جائے گا. حسین کو جنگ نہیں جیتنی تھی، آپ کو بھی ضبط رکھیے گا منزل بتایا جائے، حسین کو جنگ نہیں جیتنی تھی. اگر حسین کو سر اڑانے ہوتے ادھر درمیان میں حسین چلتے، دائیں عباس چلتے، گلے کے گلا ہو گا جی، بائیں علی اکبر چلتے، پیچھے قاسم چلتے، بائیں پیچھے اور محمد مل کے حملہ کرتے. میمنہ میسرہ پہ، میسرہ میمنہ پہ، اور قلب لشکر کو ایسے اکھاڑتے جیسے علی نے خیبر اکھاڑا تھا. اس سے بڑا جملہ مجھے خطابت کی ویڈیو میں نہیں ملا. میمنہ میسرہ پہ، میسرہ میمنہ پہ، قلب لشکر وہ باوفا عباس ہے. اور مقام تخیل میں ایک جملہ کہیں، پانی پہ قبضہ کیا. پانی پہ قبضہ کرنے کے بعد آنسو آ جائے تو معرفت کے آنسو، لیکن جملہ منزل فضائل میں کہے
دیکھیے پانی پہ کیا قبضہ اور پانی نہیں پیا. میں نے تو مقام تخیل میں یہی سمجھا کہ جو پانی پہ قبضہ کر لینے کے بعد پانی پینا تو کجا، پانی کا ذائقہ بھی حلق میں محسوس نہ کرے، اس باوفا کو عباس کہا جاتا ہے. چاہت کے
جانتے تھے پانی خیام میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی سوکھے ہوئے مشکیزیں لے کے کوئی اپنے شکم پہ لگا رہا تھا۔ اجرکم اللہ، کسی کی کوشش تھی کہ کسی طرح مشکیزے سے پانی نکل آئے۔ ہاتھ لگاؤ عباس ایسے خیمے میں داخل ہوئے، منظر دیکھا نہیں گیا۔ عباس باہر نکلے، سکینہ مشکیزہ لیے سامنے آئی، چچا میرا اصغر پیاس سے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، غرار کرو مختصر مل گئی